السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں۔ تو چلیے سورۃ ہود کے رکوع نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کو ہم 2 پارٹ میں پڑھیں گے۔ پارٹ نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ اور اگر اذقنا ہم مزہ چکھاتے ہیں الانسان اس انسان کو منا اپنی طرف سے ہماری طرف سے رحمتن رحمت کا ثم پھر نزعناها ہم اس کو دور کر دیتے ہیں منہ اس سے انہو بے شک وہ لا یئوس کفور ضرور مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکری پہ آ جاتا ہے۔ کسی طرح ہم اس کو نعمت دیتے ہیں، اس کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے، رحمت دیتے ہیں، فضل دیتے ہیں، لیکن ہم لے لیتے ہیں اس کو واپس۔ اللہ کا ہی دیا کچھ سب کچھ ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، وہ ناشکری پہ آ جاتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہم سے کیوں یہ نعمت لے لی، ہماری یہ نعمت تھی، میری یہ نعمت کیوں واپس لی۔ حالانکہ یہ اس کا تصور خام خیالی ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہر نعمت، ہر فضل اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ واپس لے لیتا ہے کسی وجہ سے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ناشکر گزاری کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک سائیکالوجی بیان کی اور ایک جنرل ایک آئیڈیا انسان کے بارے میں جو دیا، اور وہ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے جس نے اس کو تخلیق کیا، اور وہ درست ہی اس نے انسان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انسان کی نفسیات بیان کی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ اگر ہم اس کو مزہ چکھاتے ہیں نعمت کا بعد ضراء تکلیف کے بعد مست ہو جس نے اس کو چھوا، یعنی تکلیف جس نے اس کو چھو لیا، اس کے بعد ہم اس کو نعمت دے دیتے ہیں، لا یقولن ضرور کہنے لگتا ہے ذهب السیئات عنی اب مجھ سے ہر تکلیف دور ہو گئی، سب تکلیفیں جاتی رہیں، انہ بے شک وہ لفارخ ایک تو وہ خوش ہوتا ہے اس پر، فخور لیکن فخر کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی تکبر کی حد تک فخر کرنے والا بن جاتا ہے کہ اب میں بڑے آسانی میں ہوں اور ساری تکلیفیں چلی گئی ہیں، جیسے یعنی کہ اب آنے والی نہیں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مگر وہ لوگ جو صبر کرتے رہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک انہی کے لیے لہم مغفرۃ انہی کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر اور بڑا اجر ہے۔ اب نیک اعمال کیا ہیں، صبر کیا ہے، یعنی تکلیف آئے، خوشی آئے، جو بھی اللہ کی طرف سے ناشکری نہ کرو اگر تکلیف آئے، اور اگر کوئی نعمت ملے تو اتنا فخر غرور نہ کرو کہ تکبر کی حد تک چلے جاؤ۔ ہر حالت میں اللہ کے نعمتوں پہ راضی رہو اور اللہ کی آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے رہو۔ فاپس لعلہ کا شاید کہ تارکم ترک کرنے والے چھوڑ دیں، آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں، تارکن چھوڑ دیں، بعد ما جو یوحا وحی کی گئی الیک آپ کی طرف، ودائکن اور تنگ ہو بھی اس سے صدر کا آپ کا سینہ، ان یقولو کہ وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزل نازل ہوا علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ، او یا جایا معہو ان کے ساتھ مالکن کوئی فرشتہ۔ بس ان قریب ہے کہ آپ کا سینہ اگر تنگ ہو ان کی باتوں سے، یا آپ وحی میں سے کچھ چھوڑ دیں، بیان نہ کریں، لیکن ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما بے شک آپ صرف انما کلمہ حسر ہے، انت آپ نذیر آپ تو ڈر سنانے والے ہی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، آپ سنا دیجئے ان کو جو بھی وحی ہوا ہے آپ بتا دیجئے، اور آپ کا سینہ ان کی باتوں سے کبھی تنگ نہ ہو، اور کوئی بھی ایسی بات جو وہ کہتے ہیں وہ کون سا درست ہے، اس لیے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو۔ واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کارساز ہے۔ آپ کسی کو بھی دنیاوی لالچ بھی نہیں دینے والے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے تو میں دوں گا، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں بڑا سخت ہوں میں سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ سزا بھی دے لے گا اور وہ انعام بھی دے گا اگر کسی نے اچھے اعمال کیے۔ ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں افتراہ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ افتراہ اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن پاک کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ کل تو آپ فرما دیجئے فَأْتُو پس لے آؤ بعشر 10 صورتیں مثل ہی اس کے جیسی۔ اب قرآن پاک میں اس مقام پر 10 صورتوں کا ذکر آیا، پھر ایک صورت کا ذکر آیا، پھر ایک آیت ہی لے آؤ، تو یہ تینوں چیلنج دیے گئے اور ہر چیلنج میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ مثل ہی اس کے جیسی مفتریاتی گھڑی ہوئی، وَدْعُوا اور بلا لو مَنِ اسْتَطَعْتُم اور جس کو تم کر سکتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، جس چیز کو تم اللہ کے سوا بلانا چاہتے ہو بلا لو، اور اللہ کے اس قرآن پاک جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ، تو ہر دعوے میں وہ جھوٹے نکلے وہ ایسا نہ کر سکے۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِیبُوا، بس اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں، لکم تمہاری، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما بے شک۔ اب مسلمانوں کا ذکر اس میں کیوں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں ظاہری حیات مبارکہ میں چیلنج دے چکے، لیکن قیامت تک یہ چیلنج موجود ہے، اور آج بھی مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے خطاب فرمایا کہ آج بھی ایسے ہی ہوگا اگر وہ تمہاری بات قبول نہیں کرتے۔ فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما بے شک، صرف انزل نازل کیا گیا ہے بعلم اللہ، اللہ کے علم سے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور کیا تم اسلام پر ثابت قدم رہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر وہ اس دعوے میں سچے نہیں ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ باندھا گیا ہے، تو پھر یہ اللہ کے علم کی طرف سے ہے، اس دعوے میں وہ سچے نہیں ہیں، اللہ کے علم کی سے یہ نازل کیا گیا قرآن پاک، اور یہ کہ اللہ کے سوا یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اب تم اسلام پر ثابت قدم رہنے والے بن کے رہو۔ من کانا، جو کوئی یرید الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم، ہم پورا دیں گے اس کی طرف، اعمالہم، اس کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اسی دنیا میں، وہم فیہا، اور اس میں وہ، لا یبخسون، کوئی کمی نہیں دی جائے گی۔ اولئک الذین، اور لیکن یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ، نہیں ان کے لیے آخرت میں، الا النار، مگر آگ، استغفر اللہ، وحبط، اور ضائع ہو گئے، ما جو صنعوا، انہوں نے اعمال کیے، فیہا، اس میں، وہ باطل، اور ضائع ہو گیا، باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، اکارت ہو گئے، جو بھی عمل کیے وہ باطل ہو گئے، اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، آخرت میں ان کے عذاب کے سوا کچھ نہیں بچا، کیونکہ دنیا میں ہی ان کا وہ حساب پورا چکا دیا گیا تھا۔ اس لیے دنیا کی زینت عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے آخرت کے لیے تیاری کریں اور آخرت کا ہی اجر طلب کریں۔ یہیں پہ آج رکوع نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 مکمل ہوا، انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔